الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى وصحبہ اجمعین اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے اطیعوا اللہ و رسولہ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پر بھی رحم ہو، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور دوڑو مغفرت کے لیے، اپنے رب کی مغفرت کو طلب کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرو اس میں، اور تیزی کے ساتھ دوڑو اللہ تعالیٰ کی طرف۔ وجنات عرضها السماوات والارض، اور ایسی جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو جو پھیلی ہوئی ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ اعدت للمتقین، وہ تیار کی گئی ہے اہل تقوی کے لیے۔ یہ سورہ آل عمران کی ہم نے آیتیں منتخب کی ہیں۔ اب جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے آ رہی ہے وہ غصے کے اوپر ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو کہ خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں۔ دیکھیے یہاں پر ينفقون ہے، یعنی مقابلے کے لیے استعمال آیا، کمپیریٹیو ہو کر آیا ہے، سود کے مقابلے میں خرچ کرنا۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کی خطاؤں کو درگزر کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک ورڈ آیا ہے کاظمین، جو بنا ہے کظما یکظم قزما، نصرہ فیملی، جو لوگ گرامر کے اسٹوڈنٹ ہیں اس کے معنی ہوتے ہیں باندھنا، جیسے پانی کی مشق کے اوپر رسی باندھی جاتی ہے۔ تو کاظمین الغیظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ منہ بند کر لیں، خاموشی اختیار کر لیں، اس وقت غصے کو پی جائیں۔ اور یہی نہیں کہ مطلب وہ معاف کر دیتے ہیں، بلکہ اور اس سے اوپر اٹھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، ان کے ساتھ احسان کے درجے کو پہنچ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آگے ارشاد ہے کیونکہ واللہ یحب المحسنین، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے درجوں کو بلند کرتا ہے، احسان کے درجے میں پہنچ جاتے ہیں وہ لوگ جو ایسا کرتے ہیں۔ تو جیسے میں نے کہا کہ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے اینگر مینجمنٹ۔ بیسیکلی جو لفظ استعمال ہوا ہے غصے کے لیے وہ سخت بھی ہوتا ہے، سخت، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کو ناپسند کرنا، محض ناراضگی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ پہلا درجہ ہوتا ہے غصے کا، اور ہمیشہ بڑے کا چھوٹوں پر ہوتا ہے، یعنی بڑے کا چھوٹے سے مراد یہ کہ عمر میں بھی بڑا ہو سکتا ہے وہ شخص، اور رتبے میں بھی بڑا ہو سکتا ہے، کسی بھی یعنی اس میں کنڈیشن میں وہ بڑا ہو سکتا ہے۔ دوسری سٹیج ہوتی ہے وہ ہوتی ہے غیظ، یعنی یہ دوسرا درجہ ہوتا ہے غصے کا، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان میکسیمم ٹائمز اپنا خون جلاتا ہے، یعنی اپنے آپ کو ہلکان کرتا ہے، اور کبھی کبھی یہ سامنے والے کو بھی ملوث کرتا ہے اس میں، اپنے غصے میں، اس کا اثر دوسروں پر بھی دکھتا ہے۔ اور تیسری جو اسٹیج ہے وہ ہے غضب۔ یہاں اس اسٹیج پر جب انسان کو غصہ آتا ہے تو وہ غضب کی شکل جب اختیار کر لیتا ہے تو وہ اپنا تو خون جلاتا ہی ہے، ساتھ میں 100% سامنے والے کو بھی انوالو کر لیتا ہے، اور اس کو بھی نقصان پہنچانے کے لیے طریقے سے آمادہ ہوتا ہے، اس کو کوشش کرتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے نقصان پہنچا دے اور اپنی آگ کو ٹھنڈا کر لے، اپنے غضب کو ٹھنڈا کر لے۔ یہ انسان کے اندر انتقام کے جذبے کو بھی ابھارتا ہے۔ غصہ بیسیکلی دیکھا جائے تو ایموشنز کا نام ہے۔ بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو نکالنا چاہتا ہے۔ تو غصے سے مطلب ہوتا کیا ہے، الٹیمیٹلی اپنے ہی نقصان ہوتا ہے، ذہنی جسمانی تبدیلی آتی ہے، اور اس کے عمل پر بھی اثر پڑتا ہے، صاف دکھتا ہے کہ اس کے عمل پر بھی اس کا اثر ہے۔ اگر غصہ سامنے والے آئے اور سامنے صرف ایک بندہ ہو تو اس کی نوعیت کچھ اور ہوگی،
اور اگر بھیڑ بھڑاکا ہو، بہت سے لوگ ہوں، تو ظاہر سی بات ہے اس کی نوعیت الگ ہوگی۔ تو انسان کی تخلیق جیسے ہمیں پتہ ہے کہ 3 چیزوں سے مل کے بنی ہے، اور وہ ہیں جسم، جان اور روح۔ اب جو روح ہے انسان کے اندر، اس کا خاص تعلق جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ اس کا ڈائریکٹلی جو ریلیشن شپ ہے وہ ایموشنز کے ساتھ ہے۔ کچھ ایموشنز ایسے ہوتے ہیں جو روح کو زخمی کر دیتے ہیں، بیمار کر دیتے ہیں، کمزور کر دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے انسان اس دنیا میں میکسیمم ٹائمز پریشان رہتا ہے اپنی غصے کی وجہ سے، اور اپنی روح کو وہ زخمی کر چکا ہوتا ہے اسی وجہ سے، اور اپنے لیے آخرت کو بھی خراب کر لیتا ہے، یعنی اپنے لیے جہنم ایک طریقے سے تیار کرتا ہے۔ اب کیونکہ جہنم کا ذکر آیا ہے، اور ظاہر ہے جنت اور جہنم اسی شخص کو ملے گی جس کے پاس عقل ہے اور وہ اسے استعمال کرتا ہے۔ جب دنیا میں کمانے میں وہ اپنی عقل کا استعمال کر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس سے باس پرس بھی ہوگی آخرت میں کہ بتاؤ تم نے اپنی عقل کا استعمال جب کیا دنیا کمانے کے لیے، تو غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے کیوں نہیں کیا؟ عقل کا استعمال انسان اکارڈنگلی کرتا ہے، یعنی جو اس کو اختیار میں ہے اسے اسی طرح استعمال کرتا ہے، نیگیٹو وے میں بھی استعمال کر لیتا ہے اسی چیز کو، اور پازیٹیو وے میں بھی، اور یہ اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو سپرد کر دیا ہے۔ اب وہ چاہے اس کو یعنی کم کرے یا اس کو بڑھا دے، یہ اس کے اپنے اختیار میں ہے۔ اب یہ غصہ انسان کے کنٹرول میں آ گیا ہے، تو اس کے ذریعے سے وہ اپنے درجے بلند بھی کر سکتا ہے، جتنا زیادہ ضبط کرے گا، جتنا زیادہ کنٹرول کرے گا اپنے غصے کو، اتنا ہی اس کے درجات بلند ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں اور دنیا میں بھی، اور جتنا اس کو اظہار کرے گا غصے کا، کمزور رہے گا اس میں، تو آخرت بھی اس کی بیکار ہوگی۔ جسمانی اسباب کچھ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے غصہ آتا ہے، مثال طور پہ آپ چھوٹے بچے کو دیکھیے، اگر اس کو ادھوری نیند سے اٹھا دیا جائے تو وہ روتا رہتا ہے، تو یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی اگر نیند نہ ہو پوری تو وہ چڑچڑاپن اس کے اندر آ جائے گا اور غصہ آئے گا۔ اسی طریقے سے کوئی ذہنی یا گھریلو پریشانیاں آتی ہیں تو اس کی وجہ سے انسان کے اندر چڑچڑاپن آتا ہے اور بات بات پہ غصہ کرنے لگتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کچھ جینیٹک پرابلمس ہوتی ہیں جو ماں باپ کے ذریعے سے انسان میں کے اندر ٹرانسفر ہوتی ہیں، اس کو وراثت میں ملتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اکثر والدین جو ہیں وہ غصے میں ہیں، یا دونوں میں سے کوئی ایک ہے وہ غصے میں رہتے ہیں، تو اس کا اثر بچوں پہ بھی پڑتا ہے، اولادوں پہ پڑتا ہے۔ پھر عورتیں جو ہیں جب پریگننسی میں کنڈیشن میں ہوتی ہیں تو ان کے اندر بھی چینجز آتے ہیں، ہارمونل چینجز آتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اندر چڑچڑاپن آ جاتا ہے۔ کبھی کبھی دوائیاں جو ہیں وہ انسان کے اندر مزاج میں تبدیلی لے کر آتی ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں اکثر گھروں میں جو پریشانی ہے وہ لیک آف کمیونیکیشن ہے، یعنی بھائی کے ساتھ اپنی بات کو پورا نہیں کر پاتا، بچے والدین کے ساتھ پوری بات کو اپنا اظہار نہیں کر پاتے، اور فیملی ایشوز بہت اسی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اور اکثر ماں باپ جو ہیں یہ بڑے جو ہیں چھوٹے پہ اس لیے چلانے لگتے ہیں کیونکہ وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے پراپرلی اپنی بات کو بچے، اور وہ ایک غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں والدین اس کنڈیشن میں۔ کبھی کبھی سوسائٹی آمادہ کرتی ہے ہمیں غصہ کرنے پہ، جیسے گورے کالے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے امریکہ میں، اسی طرح سے اونچ جات اور نیچی جات کا ذکر ہم کرتے ہیں ہندوستان میں۔ اور کبھی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ گھروں کے اندر جو بڑے ہیں اپنی اولادوں کو انکریج کرتے ہیں، جب وہ غصہ کرتی ہیں اولادیں تو ان کو انکریج کرتے ہیں، ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں، ان کی باتوں پہ ہنستے ہیں، تو بچوں کو بھی انکریجمنٹ ملتا ہے، وہ سوچتے ہیں کہ کوئی ہم اچھی بات کر رہے ہیں۔ آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بچے جو ہیں کارٹونز دیکھ رہے ہیں، کچھ فلمیں دیکھ رہے ہیں ایسی وائلنٹ ٹائپ کی جس میں وائلنس ہے، تو وہ اس سے چیزیں سیکھتے ہیں بہت تیزی کے ساتھ، بچے بھی اور بڑے بھی۔ ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ کار ڈرائیونگ کرتے وقت یا اگر کہیں دیر ہو گئی اور ہم جلدی پہنچنا چاہتے ہیں تو اس وقت ہم بڑے یعنی جب ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو بڑے غصے میں رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات کو نوٹ کرتے ہیں۔ تو کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ ہمارے تابع ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ بڑوں کے نیچے ہیں کچھ لوگ، جیسے بچے اپنے والدین کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، بیوی بھی اپنے شوہر کے کنٹرول میں ہوتی ہے، ملازم جو ہے مالک کے کنٹرول میں ہوتا ہے، یا ٹیچر اسٹوڈنٹ کی ریلیشن شپ ہے۔ اکثر لوگ اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، یعنی بڑے ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ بنا وجہ اپنی چھوٹے کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں۔ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے بعض اوقات کہ وہ یہ چیز جو ہیں پھر اننیسیسریلی خاندان کے اندر ہیسلز پیدا کرتی ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ غصہ تو دبا لیتے ہیں لیکن اندر ہی اندر پھکتے رہتے ہیں، معاف نہیں کرتے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غصہ جو ہے ہلکے ہلکے پروان چڑھتا ہے۔ اکثر یہ ایسے لوگ جو کہ غصے کو پی جاتے ہیں وہ کبھی کبھی ہلکے ہلکے طنز بھی کرتے ہیں، کیونکہ ان کے مزاج میں یہ ہے کہ غصے کا اظہار نہیں کرتے، خود کو مظلوم سمجھنے لگتے ہیں، اور کبھی کبھی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی ڈپریشن میں آ گئے، کبھی ہارٹ اٹیک ہو گیا، یا کچھ اس ٹائپ کی پرابلمس آنے لگتی ہیں ان کو، کیونکہ وہ غصے کو ضبط کرتے رہتے ہیں۔ غصہ بیسیکلی 2 طریقے کا ہوتا ہے جیسے میں نے ذکر کیا، ایک تو اس میں چیخنا چلانا،
اور دوسری یہ کہ اپنے اندر ضبط کر لینا، اس کو دبا دینا، اس کا اظہار نہ کرنا. اور اس کا اثر یہی ہوتا ہے الٹیمیٹلی کہ جو لوگ ضبط کر لیتے ہیں ان کے لیے خاص کر یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک بیماری کی شکل لے لیتی ہے وہ چیز، اور پھر وہ اس چکر میں وہ غلط فیصلے لینے لگتے ہیں اپنی زندگی میں. غضب کے وقت انسان کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بی پی وغیرہ بھی اکثر لوگ نوٹ کرتے ہیں کہ بی پی ہائی ہو جاتا ہے ان کا. کہ کہاوت بھی ہے کہ غصے میں عقل ماری جاتی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ جب انسان غصے میں آتا ہے تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے. تو اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غضب سے بچو کہ وہ ایک آگ کی چنگاری ہے. یعنی ابن آدم کے دل میں جب جلتی ہے تو تم دیکھتے ہو نہیں کہ اس کی رگیں پھول جاتی ہیں اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں. حضور کا ارشاد ہے. تو غصے کے اثرات جو ہیں وہ سوشل سسٹم پر بھی نمایاں ہوتے ہیں. یعنی جو ہمارے رشتے ہیں، آپسی رشتے ہیں، ان میں ایک الگ سی درار دکھتی ہے کہ کئی رشتے خراب ہو جاتے ہیں، اور ایک بار ظاہر سی بات ہے درار آ گئی رشتے میں تو وہ پھر کبھی بھی وہ والی چیز نہیں لیتی جو پہلے جیسی ہوتی ہے. یعنی رشتے میں درار آنے کے بعد وہ پہلا والا معاملہ نہیں رہتا. ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپس میں بات چیت نہیں ہے ان کے، ٹھیک ہے، ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، دو تین فیملیز رہ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی آپس میں بات چیت نہیں ہے. غصے کی وجہ سے ایک بیکار سی فارمیلٹی والا رشتہ رہ جاتا ہے دیکھا جائے تو. اس میں یعنی ایموشنز نہیں ہوتے ہیں، ملتے ہیں تو بس ایسے ہی کہ نہ محبت ہوتی ہے، بس ایک ان کو پتہ ہے کہ رشتہ ہمیں نبھانا ہے. اور واپس گھر آئے تو غیبتیں شروع ہو گئیں، یا گھر سے کوئی گیا تو اس کی غیبتیں شروع ہو گئیں. اسی طریقے سے معاملہ جو ہے میاں بیوی کا بھی ہے، شوہر اور بیوی کا. اس میں ایک بار درار پیدا ہو جاتی ہے تو پھر کھوئی جاتی ہے وہ تا زندگی اس درار کے ساتھ وہ لوگ رہتے ہیں، اور پھر وہ کبھی کبھی درار جو ہے وہ بڑھتی رہتی ہے. غصے کو آگ سے تعبیر کی گیا ہے. یعنی حضور کا ارشاد ہے کہ جو کوئی اپنے غصے کو قابو کرے گا، اس باوجود اس کے کہ اس کو اختیار ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے اندر استطاعت دی ہے، وہ چاہے تو سامنے والے کے تھپڑ رسید کر سکتا ہے، اپنے زور پر وہ سامنے والے کو دبا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ غصہ کنٹرول کر رہا ہوا ہے. تو حضور کا ارشاد ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کے ایمان کے درجے کو بلند کر دیتے ہیں، اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتے ہیں. اب اس کا علاج ہے، یعنی غصے کا علاج ہے، لیکن سب سے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ اس کو ہم بیماری کے طور پہ تسلیم کریں. یعنی ضروری ہے کہ جب ہم جیسے بیماری جسم کو لگ جاتی ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ کے بارے میں سوچتے ہیں، اسی طریقے سے اگر روح کو بیماری لگ جاتی ہے اس کے اندر بھی ہم کوئی نہ کوئی سوچیں علاج کی کہ بھائی اس کے علاج کیا ہو سکتا ہے، کیسے ہم اس کا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ایمان کو نقصان پہنچے یہ چیز، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے ناراض ہے. تو حضور نے فرمایا کہ رشتے کو کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. یعنی جو رشتوں کو کیسے قطع تعلق کرتا ہے اور 3 دن تک وہ اگر ناراض رہتا ہے تو اس پہ جنت حرام ہے. بس یہ ہوتا ہے کہ قربانی کی ضرورت ہوتی ہے. ایک بار طے کر لے کہ بھائی یہ ہمیں علاج کرنا ہے اور ہم جو چیز اس کے آڑے آئے گی ہم اس کو ہٹا دیں گے. تو یہ قربانی کا جذبہ اگر آپ کے اندر ہے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی یقیناً آپ کی مدد کرے گا اس بیماری کو دور کرنے کے لیے. حضور کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے حضور سے کہا کہ مجھے کچھ نصیحت کیجیے. تو حضور نے کہا کہ غصہ نہ کیا کرو. یعنی حضور کو پتا تھا کہ یہ صحابی جو ہیں وہ غصہ کرتے ہیں، تو حضور نے ان کو پہلی تلقین کیا کری، غصہ نہ کیا کرو، اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ جو غصہ ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. ایک مرتبہ حضور کے پاس ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے یہ دیکھا کہ 2 صحابی جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں، حتیٰ کہ بات گالی گلوچ تک پہنچ گئی. تو حضور نے فرمایا کہ میں ایک ایسی چیز جانتا ہوں کہ اگر وہ شخص یہ پڑھ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا. اور حضور نے پھر اسی کو پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو جب یہ صحابی نے سنا اور یہ سننے کے بعد وہ صحابی اٹھے اور وہ جو دونوں صحابی لڑ رہے تھے ان کے پاس پہنچے اور ان میں سے ایک سے کہا کہ تم نے سنا نہیں حضور نے کیا کہا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے سن لیا ہے. اور پھر انہوں نے اعوذ باللہ پڑھا اور ان کا غصہ ختم ہو گیا، ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. تو یہ یعنی ایک تو یہ کہ فوری طور پہ ہم عمل کرنا کی ٹھان لیں، یعنی پہچان لیں کہ واقعی میں یہ بیماری ہے ہمارے اندر اور اس بیماری کے نقصانات ہیں، فائدہ تو کچھ ہے ہی نہیں، تو کیوں نہ اس بیماری کو دور کیا جائے، اور پھر ارادہ کر لیں اور اس سے ہم ٹریٹمنٹ شروع کر دیں. حضور نے کہا کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وہ خاموش رہے. یہ بھی نصیحت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضور کو کبھی غصہ ہی نہیں آیا، یعنی حضور نے کبھی الفاظوں میں اپنے غصے کا اظہار نہیں کیا، بلکہ ہاں یہ ہوتا تھا کہ چہرے سے نمایاں ہو جاتا تھا حضور کا غصہ. اور وضو کرنا، نہانا، پانی پینا، ان سب سے تعبیر کیا گیا ہے. اسی وجہ سے نماز سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وضو کی تلقین ہے کہ جو ہمارے اندر جو ٹھنڈک ہے وہ محسوس کریں ہم. حضور کا ارشاد بھی ہے کہ اگر تم کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ اور بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، یعنی اپنی پوزیشن بدلو.
مجھے ایک بڑا اچھا واقعہ یاد آ رہا ہے حضور کی نسبت سے، ورنہ تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ غزوہ احد کا معاملہ ہے اور ہم سب جانتے ہیں غزوہ احد میں کیا ہوا تھا۔ کچھ مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پہ کہا تھا کہ تم یہاں پہ رہنا، اور عبداللہ ابن جبیر کو کمانڈر ان چیف بنایا تھا اور ان سے کہا تھا کہ یہ سپہ سالار ہیں تمہارے، اور جب تک یہ تمہیں حکم نہ دیں تم یہاں سے مت ہٹنا۔ اور حضور نے بھی خود یہ کہا کہ تم دیکھو کہ ہماری جو بوٹیاں ہیں وہ چیل کوے کھا رہے ہیں، تب بھی تم اس جگہ کو مت چھوڑنا۔ لیکن ہوا کیا کہ ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کو جیت ملنے لگی۔ ٹو کٹ لانگ سٹوری شارٹ، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں یہ ہوا کہ وہ مسلمانوں نے اپنی جگہ سے ہٹ گئے، اور پھر وہ وہاں پہ 70 صحابہ وہاں پہ شہید ہوئے، کیونکہ خالد بن ولید جو تھے وہ گھوم کر آئے اس جگہ کو انہوں نے قبضے میں لے لیا۔ اب حضور بھی وہاں پہ بہت بری طریقے سے زخمی ہوئے، یعنی ان کے جو یہ چیک بون ہے اس پہ وار پڑا تھا اور خون کا فوارہ بہہ گیا، اور یعنی افواہیں اڑ گئیں کہ حضور کا انتقال ہو گیا، اس حد تک یعنی حضور کے اوپر بے ہوشی بھی طاری ہو گئی۔ تو یہ ایک کیفیت پیدا ہو گئی وہاں پر، ٹھیک ہے۔ اور اس کا بدلہ کیا ہوا، اس میں ایک چیز اور بہت جو ہولناک ہوئی وہ یہ بھی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رشتہ تھا ان سے اور کتنے عزیز تھے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو جو بیان کرتے ہیں قرآن مجید میں، استسعدون ولا تلوون علی احد ورسول یدعوکم فی اخراکم فاصابکم غما بغم لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم۔ یاد کرو جب تم پہاڑ پر چلے جا رہے تھے اور جان بچانے کے لیے مطلب پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے اور کسی بھی طرف تمہاری نگاہ نہیں اٹھ رہی تھی، والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول تمہیں پکار رہے تھے تمہارے پیچھے سے، لیکن تمہیں اس بات کا قطعی ہوش نہیں تھا۔ تم غزوہ احد میں ہم سب کو پتہ ہے کہ جب خالد بن والد نے پیچھے سے اٹیک کیا اور جب وہ صحابہ شہید ہوئے اور تیروں کی بوچھار ہوئی تو لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی، کھلبلی سی مچ گئی۔ بعض صحابہ نے تو حضور کو اپنے حفاظتی گھیرے میں لے لیا، ان کی دفاع کرنے لگے، اور بعض صحابی جو تھے وہ پہاڑ پہ چڑھنے لگے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ اور ظاہر سی بات ہے حضور جو ہیں ان کو پکار پکار کر واپس بلا رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ۔ یاد کرو جب اللہ سبحانہ تم پر غم پہ غم مسلط کر رہا تھا، غم کے پہ غم ڈال رہا تھا تمہیں، تاکہ یعنی آئندہ جب بھی تمہارے اوپر کوئی غم آئے تو تم اس کے لیے تیار رہو، یہ نہ ہو کہ بھائی اتنا بڑا غم تمہیں چھوٹا بھی غم جو ہے بہت بڑا لگنے لگے، تم غمگین نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر چھوٹا سا کوئی حادثہ ہو اور تم تکلیف میں چیخ پڑو۔ ایک شعر بھی ہے نا کہ رنج سے خگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، تو یعنی اتنی بڑی مشکلیں کہ آسان ہو گئی وہ والا معاملہ۔ آگے اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اب دیکھیے کہ ایک عجیب سا منظر ہے، اور حضور اس زخمی حالت میں خون کا پھوارہ بہہ چکا ہے، اور باقی صحابی جو ہیں وہ 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ کوئی چھوٹی غلطی نہیں ہے، بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی یعنی ایک غلط انٹرپریٹیشن تھی صحاباؤں کی طرف سے حضور کے قول کی۔ اب دیکھیے صحابہ اکرام ڈر رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے کہ اب حضور آئیں گے اور ہمیں ڈانٹیں گے، ہم سے اتنی بڑی غلطی ہوئی ہے جس سے 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں، حضرت حمزہ شہید ہو گئے وہاں پر، اور کتنے ہی لوگ زخمی ہوئے ہیں، خود حضور بھی زخمی ہوئے ہیں۔ اسی یعنی شش و پنج میں ہوں گے یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور حضور بھی ان کی طرف جانے کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نازل کی۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے حق میں بہت نرم ہیں۔ لنتا کہتے ہیں ایسی کھجور کو جو منہ میں ڈالتے کے ساتھ ہی گھل جائے، تو لنتا یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے استعمال کیا ہے یہاں پر حضور کے لیے کہ جس کسی کو اللہ نے ایک اونچے، اگر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی اونچے مقام پہ یا کسی اونچے عہدے پہ فائز کیا ہے، تو ہم اپنے سب آرڈینیٹ سے کیسے پیش آ رہے ہیں، کیا ہمارے دل میں اتنی نرمی ہے؟ آگے ارشاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اگر آپ ہوتے تنگزو اور سخت دل ہوتے تو آپ کے ارد گرد یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں آتے، یہ منتشر ہو جاتے۔ تو فَاعْفُوا عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بس آپ ان سے درگزر کیجئے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے مغفرت طلب کیجئے، ان کے لیے استغفار کیجئے زیادہ سے زیادہ، ان سے جو غلطیاں ہو رہی ہیں ان کے لیے استغفار کیجئے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان کو اپنے مشورے میں
شامل کیے. جو بھی آپ کے معاملات ہیں، جو بھی آپ مشورے کر رہے ہیں آپس میں، یہ نہ ہو کہ ان کو بالکل الگ کر دیں آپ کیونکہ ان سے غلطی ہوئی ہے. نہیں، ان کو اپنے مشورے میں شامل کیجئے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. پھر آپ جب فیصلہ کر لیں، کوئی ارادہ کر لیں، تو پھر آپ اللہ پہ توکل کر لیں. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. اور یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ جو لوگ توکل کرتے ہیں ان کو پسند کرتا ہے. تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو حضور کے، ویسے تو بے شمار واقعات ہیں حضور کی زندگی میں جہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور نے کیسے غصے کو اپنے کنٹرول کیا اور بالکل اظہار نہیں کیا اپنے غصے کا. کتنے واقعات ہیں حضور کی زندگی میں، لیکن یہ ایک ایسا کلائمیکس واقعہ ہے جو غزوہ احد میں پیش آیا اور جس میں بہت بڑا جانی اور مالی نقصان ہوا. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے دل کو، قلب مبارک کو اتنا نرم بنایا کہ اس میں شفقت اور محبت بہت زیادہ بھری ہوئی تھی. اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی حضور نے صحابہ اکرام کو معاف کر دیا اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو اپنے مشوروں میں شامل کیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اندر جو غصے کی کمی ہے، جو بیماری ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو پہچاننے کی صلاحیت دے اور ہمیں اسے دور کرنے کی بھی صلاحیت دے. ہمارے اندر ہماری ویل پاور کو اتنا اسٹرانگ کر دے کہ ہم اس کا ارادہ کریں تو اس کو بآسانی کر گزریں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.